آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کے جہاں فائدے ہیں وہیں بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ بہت سے لوگ اس بات کو لے کر کنفیوز ہیں کہ قربانی 3 دن ہے یا قربانی 4 دن۔ کتب احادیث کی روشنی میں اگر مطالعہ کیا جائے اور ائمہ کرام کے اقوال کو سامنے رکھا جائے، گہرائی سے مطالعہ کیا جائے، تو اس نقطے پر پہنچیں گے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ اور جمہور محدثین علماء فقہا کے نزدیک قربانی 3 دن تک ہی ہے۔ 3 دن تک کی قربانی جائز ہے، چوتھے دن ناجائز ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک چوتھے دن بھی قربانی جائز ہے، اور حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کے قول کو لے کر غیر مقلدین نے بھی اس سلسلے میں بہت واویلا مچایا ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں اگر دلائل کی طرف ہم نظر کرتے ہیں، روایات میں غور کرتے ہیں، تو وہ روایات جن سے 3 دن کی قربانی جائز ہے وہ زیادہ معتبر ہیں اور دلیلیں مضبوط ہیں، قوی ہیں، اور 4 دن کہنے والوں نے ان 3 دن کی روایات میں جن محدثین پر کلام کیا ہے، گفتگو کیا ہے اور ان پر جرح و قدح کرنے کی کوشش کی ہے، ان کا جواب بہت ہی مدلل انداز میں دیا جا چکا ہے، مگر عوام کو صرف اور صرف دھوکہ دینے کے لیے اس سلسلے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ 3 دن کی قربانی کے جواز کا قول کرنے والے غلطی پر ہیں، حالانکہ یہ اس طرح کا کہنا ہی غلط ہے، بلکہ 3 دن کے متعلق جو روایات ہیں، جو دلائل ہیں، وہ زیادہ قوی ہیں، اور ان روایات میں جن پر انہوں نے کلام کیا ہے ان کا جواب بھی حاضر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا جو فرمان ہے قرآن مقدس میں، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، سورہ حج آیت نمبر 27، اور وہ ایام معلومات میں جانوروں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت علامہ امام ابو بکر رازی جساس تفسیر جساس میں فرماتے ہیں، لما ثبت ان النحر فيما يقع عليه اسم الايام وكان اقل ما يتناوله اسم الايام 3 وجب ان يثبت 3 وما زاد لم تقم عليه الدلاله فلم يثبت۔ احکام القرآن للجساس جلد نمبر 3 صفحہ 235۔ آپ فرماتے ہیں جب یہ امر ثابت ہے کہ ایام معلومات سے مراد ایام ذبح ہیں اور لفظ ایام کی دلالت کم از کم 3 دنوں پر ہے، تو 3 دن تو یقیناً ثابت ہو گئے، اور 3 دن سے زیادتی پر کوئی دلیل نہیں، لہذا وہ ثابت نہیں۔ تو حضرت امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر قرآن احکام القرآن میں اس بات کی وضاحت فرما دی کہ یہاں قربانی کے متعلق جو ایام کا ذکر ہے، یہاں ایام سے 3 دن مراد ہے۔ بخاری مسلم کی متعدد روایات سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فرمایا تھا، لیکن بعد میں اس کی اجازت دی گئی۔ تو بعد میں 3 دن سے زائد رکھنے کی جو اجازت دی گئی وہ ذبح کی نہیں بلکہ گوشت کھانے کی اجازت دی گئی۔ تو اسی مسئلے کو یا اسی روایت کو لے کر کے بعض لوگوں نے سمجھا کہ اس کے علاوہ بھی جائز ہے۔ اب 3 دن کے متعلق جو روایات سامنے آتی ہیں ان میں سے پہلی یہ روایت عن ماعز بن مالک الثقفی ان اباہ سمع عمر یقول انما النحر فی هذه الايام الثلاثه۔ ماعز بن مالک ثقفی سے روایت ہے، ان کے باپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ قربانی ان 3 دنوں میں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث پاک جو کہ موطا امام مالک صفحہ 188 میں، عن ابن ابی لیلہ عن المنہال ابن عمرو عن زر عن علی قال النحر 3 ایام افضلها اولها۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا قربانی 3 دن ہے اور ان میں افضل پہلا دن ہے۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے موطا امام مالک میں عن ابن ابی لیلہ عن المنہال بن عمرو، تو اس حدیث پاک کو لے کر جن لوگوں نے اعتراض کیا ان میں سے صرف یہ ابن حزم ظاہری جس پر بہت سارے محدثین نے لعن طعن کیا ہے، یہ اجماع امت کے خلاف قول کرتے ہیں اور زیادہ تر اپنے قیاس پر یہ ترجیح دیتے ہیں اور انہی کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں آج کل کے غیر مقلدین۔ تو ابن حزم ظاہری نے اعتراض کیا ہے، اس پر کلام کیا ہے
کہ اس حدیث میں اس روایت میں ابن ابی لیلہ ان کے متعلق ابن حزم نے کہا ہے کہ وہ بد حافظہ تھے، یعنی ان کی یادداشت کمزور تھی۔ اب اس کے جواب میں گزارش یہ ہے کہ یہ حضرت ابن ابی لیلہ صحاح کے راوی ہیں، یعنی امام بخاری نے بھی ان سے روایت کی ہے، امام مسلم نے بھی ان سے روایت کی ہے، امام ترمذی نے بھی روایت کی ہے، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، جو صحاح ستہ میں ان سے روایت کا ہونا یہ اس بات کی مضبوط دلیل ہے کہ وہ بد حافظہ نہیں تھے، اس لیے کہ حضرت امام بخاری کی جو شرطیں ہیں روایت کی اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اگر یہ بد حافظہ ہوتے تو حضرت امام بخاری ان سے روایت لیتے ہی نہیں۔ اسی طرح سے حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، زائدہ نے کہا کہ ابن ابی لیلہ تمام اہل دنیا سے زیادہ فقیہ تھے۔ امام عجلی نے کہا یہ حضرت ابن ابی لیلہ فقیہ صاحب سنت بے حد سچے اور جائز الحدیث تھے، قرآن کے عالم اور لوگوں میں حسب کے اعتبار سے سب سے بہتر تھے۔ یہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تہذیب التہذیب جو اسماء الرجال کی بڑی معتبر کتاب ہے، جلد نمبر 9 صفحہ 302۔ اور حضرت منہال بن عمر پر جو اعتراض ہے، یہ ابن حزم کا اعتراض یہ ہے کہ وہ مجروح ہیں، ان پر جرح کی گئی ہے۔ اس کے جواب میں عرض یہ ہے، اولاً تو حضرت امام بخاری، نسائی، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ یہ سارے ائمہ حضرت منہال بن عمر سے روایت کرتے ہیں، لہذا ان سے روایت کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ان کے نزدیک مجروح نہیں ہیں، ان پر کوئی جرح نہیں ہے۔ حضرت ابن معین جو جرح و تعدیل کے بڑے عظیم امام مانے جاتے ہیں، انہوں نے اور امام نسائی نے تصریح کی ہے، صراحتاً ذکر کیا ہے کہ یہ منہال بن عمر ثقہ ہیں۔ حضرت ابو الحسن قطان نے کہا کہ جب عجلی اور ابن معین جیسے ائمہ نے حضرت منہال بن عمر کی توثیق کر دی تو اب ابن حزم ظاہری کے جرح کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہذا جن لوگوں نے یعنی خاص طور پر ابن حزم ظاہری نے ابن ابی لیلہ اور حضرت منہال بن عمر کے متعلق یہ جرح کر کے ان روایتوں کو ضعیف قرار دینے کی کوشش کی اور ان کا رد کرنے کی کوشش کی، اس کا بہترین جواب دیا گیا کہ یہ ابن حزم ظاہری کا صرف اعتراض ہے، ورنہ اور دیگر محدثین نے ان کو قبول کیا ہے اور ان سے روایتیں حاصل کی ہیں۔ مفسر قرآن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عن وکیع عن ابن ابی لیلہ عن المنہال عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس النحر ثلاثۃ ایام۔ یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قربانی 3 دن ہے۔ اس حدیث کی سند میں بھی حضرت ابن ابی لیلہ اور منہال ہیں۔ ابن حزم کو یہ دونوں کھٹکتے ہیں، حالانکہ ان کا جواب ہم دے چکے ہیں کہ صرف اور صرف ابن حزم ظاہری کے اعتراض سے ان کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ بڑے بڑے ائمہ اور جلیل القدر محدثین نے ان کو قبول کیا اور ان کی روایتوں کو اخذ کیا ہے۔ فقیہ امت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عن اسماعیل ابن عیاش عن عبید اللہ ابن عمر عن نافع عن ابن عمر الاضحى یوم النحر و یومان بعدہ۔ یہ حدیث موطا امام مالک صفحہ 188 میں ہے، محلی ابن حزم میں بھی یہ حدیث ہے، جلد نمبر 7 صفحہ 377۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قربانی عید اور اس کے 2 دن بعد ہے۔ اس سند میں اسماعیل بن عیاش پر ابن حزم ظاہری کا اعتراض ہے کہ یہ ضعیف ہیں، لیکن یہ اعتراض بھی ساقط ہے، کیونکہ اولاً تو یہ حضرت اسماعیل بن عیاش پر ترمذی، نسائی، ابو داؤد اور ابن ماجہ کا اعتماد ہے۔ دوسری بات ہے کہ یعقوب بن سفیان نے کہا کہ اس میں جو اسماعیل ہیں یعنی اسماعیل ابن عیاش یہ ثقہ اور عادل ہیں، اور یزید بن ہارون نے کہا میں نے اسماعیل سے بڑھ کر کسی کو حافظہ والا نہ پایا۔ لہذا 3 دن والی روایات میں جن پر ان کا اعتراض تھا ان کا محدثین نے جواب دے دیا ہے، اور اگر آپ کو مطالعہ کرنا ہے، معلومات حاصل کرنی ہے، تو تہذیب التہذیب جو اسماء الرجال یعنی محدثین کے احوال کے متعلق جو کتاب موجود ہے اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، عن یزید بن الحباب عن معاویہ ابن ابی صالح حدثنی ابو مریم سمعت ابا ہریرہ یقول الاضحى 3 ایام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قربانی 3 دن ہے۔ حدیث ابو ہریرہ کی سند میں ایک راوی معاویہ بن ابی صالح، ان کے متعلق ابن حزم کہتے ہیں کہ وہ قوی نہیں، حالانکہ کئی محدثین نے کہا بلا ریب یہ کذب صریح ہے، یہ جھوٹی بات ان کی طرف منسوب کی گئی، اس لیے کہ حضرت امام مسلم
امام ترمذی، امام ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ صحہ کے یہ سارے امام معاویہ ابن ابی صالح سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ نیز ابو طالب اور ابن معین نے کہا کہ یہ ثقہ ہیں۔ عجلی اور نسائی نے ان کی توثیق کی ہے۔ ابن فراش نے کہا کہ یہ صدوق ہیں۔ ابن حبان نے ثقات میں ان کو ذکر کیا ہے۔ بزار نے کہا ثقہ ہیں، اور بہتوں نے کہا کہ یہ بالکل ثقہ ہیں، عادل ہیں۔ اور ایک دلیل، بڑی مضبوط دلیل، خادم رسول اللہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ان وکیع ان شعبہ ان قتادہ ان انس قال الاضحى یوم النحر و یومان بعدہ، یہ حدیث سنن بہقی میں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا قربانی عید اور 2 دن بعد ہے۔ لہذا ان روایات سے اور جن سندوں کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، 3 دن کی قربانی ہی یہ مستند ہے اور جائز ہے۔ اس کے علاوہ پر صحابہ کا یا تابعین کا اتفاق اور اجماع نہیں ہے۔ لہذا جن لوگوں نے 4 دن کا قول یا 4 دن کی قربانی پر زور دینے کی کوشش کی ہے، ان کی جو دلیلیں ہیں ان کا بھی رد بھرپور انداز میں کیا گیا ہے۔ جنہیں تفصیلی معلومات حاصل کرنا ہو وہ ائمہ اہل سنت، علماء اہل سنت سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ان کا تفصیلی جواب مل جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔